نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اس سیشن کا نام ہے ہجرہ ٹو مدینہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرہ مکہ سے مدینہ کیسے رہا۔ ٹھیک ہے، لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ یثرب سے یا مدینہ سے 70 سے زیادہ مسلمان مکہ آئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیع لیے، یعنی اوتھ لیے، قسم لیے۔ اور وہ کیا قسم تھی؟ کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کریں گے اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، انہی کو اوبے کریں گے، اپنا مال خرچ کریں گے چاہے وہ خوشحالی ہو یا پھر تنگی ہو، نیک کام کریں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جیسے وہ اپنی بیوی بچوں کی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بیعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل یعنی عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی مسلمانوں سے یہ قسم لی کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے چاہے جتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آئے۔ اس بیعہ کو یا اس قسم کو سیکنڈ پلیج آف عقبہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جس جگہ پر یہ پلیج ہوا اس کو عقبہ کہتے ہیں، تو اسی لیے اس پلیج کا نام سیکنڈ پلیج آف عقبہ کہا گیا ہے۔ اب کیا ہوا اس کے بعد؟ جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملائے اور ان سے قسم لیے، ان سے پلیج لیے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 لوگوں کو چنا ان کے لیڈرز کی طرح۔ ٹھیک ہے، ان 12 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا، جن کو حوارین بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو سیکنڈ پلیج لی گئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ تھی۔ ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ان کے مشن کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ کیسے؟ کیونکہ جس طرح یثرب کے لوگ اسلام پر آ رہے تھے، جو نمبر بڑھتا جا رہا تھا، جو تعداد بڑھتی جا رہی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ تھا، کیونکہ جو وہ مکہ میں اتنے سال سے کوشش کر رہے تھے، وہ جو سپورٹ مکہ والوں سے چاہ رہے تھے وہ ان کو مکہ سے نہیں ملا، لیکن اب وہی سپورٹ ان کو یثرب کے لوگوں سے مل رہا تھا۔ یثرب میں مکہ کے مسلمانوں کے لیے ایک امید دکھائی دی، ان کو آسرا اور ان کو پروٹیکشن مل رہا تھا۔ دیکھیے، یثرب میں اراؤنڈ 200 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور اب یہ جو 12 لیڈرز جن کو بنایا گیا تھا یہ بھی جا کر یثرب کے لوگوں کو دین کی دعویٰ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان کا نمبر بڑھتا جا رہا تھا، تو اب یہ لوگ بیعہ لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس اپنے کیمپس میں بھیج دیا، کیونکہ ان کو قریش کا ڈر تھا کہ قریش کو یہ بات کی بھنک نہ پڑے، لیکن قریش کو اس بات کی بھنک پڑ ہی گئی تھی، اور کہا گیا ہے کہ وہ شیطان تھا جس نے قریش کو اس بارے میں بتایا۔ تو اب قریش کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یثرب والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کچھ پلان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ لوگ مائیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یثرب کو۔ تو اب قریش کیا کیے؟ وہ دوسرے دن یثرب گئے اور ان کے لوگوں کو دھمکی دیے۔ انہوں نے یثرب والوں سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کچھ پلان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، یثرب کے لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ یہاں مکہ آئے تھے وہ لوگ مکہ میں ہی تھے۔ انہوں نے جو بیعہ لی، جو قسم لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس بارے میں یثرب کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ یہ لوگ جو یہاں آئے تھے انہوں نے ہی یہ بیعہ لی تھی، اور یہ لوگ ابھی مکہ میں ہی تھے۔ تو اب کیونکہ یثرب کے لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا، تو وہ لوگ قریش کو کنونس کیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، کہ ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کوئی پلاننگ نہیں کی، نہ ان کو مائیگریٹ کرنے کے لیے کہا ہے، نہ ان کی کوئی مدد کر رہے ہیں۔ یہ کنونس کر کے وہ قریش کو واپس بھیج دیے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ہجرہ کر کے جہاں جائیں گے وہ جگہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے، یا تو یہ یثرب ہے یا پھر یہ یمن ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں دکھایا گیا کہ وہ لوگ ہجرہ کر کے جائیں گے، اور جس جگہ وہ جائیں گے اس جگہ کو ڈسکرائب کیا گیا تھا۔ کہا گیا ہے کہ جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی دی اس میں بہت سارے ڈیٹ پامس دکھے، ٹھیک ہے، کھجور کے جھاڑ دکھے، اور وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی وہ جگہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گیس کیا کہ یا تو وہ یثرب ہے یا تو پھر وہ یمن ہے۔
پھر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ وقت بعد اللہ سے یہ حکم آیا کہ مکہ کے مسلمانوں کو ہجرہ کر کے یثرب جانا ہے۔ تو جب یہ حکم آیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہجرہ کرنے کو کہہ دیا، اور اب دھیرے دھیرے مکہ کے مسلمان چھوٹے چھوٹے گروپس میں ہجرہ کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ لیکن مکہ کے مشرکون کا ڈر ابھی ختم نہیں ہوا، وہ لوگ ان سے چھپ کر ہجرہ کر رہے تھے، اور کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے ہجرہ کیا مدینہ کو وہ تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ اب جو لوگ ہجرہ کر کے مدینہ جا رہے تھے ان میں سے بس عمر رضی اللہ عنہ ہی ایک واحد انسان تھے جس نے مکہ والوں کو کھلے عام کعبہ کے پاس جا کر دھمکی دی۔ وہ ہجرہ کرنے کے لیے تیار ہوئے اور کعبہ کے پاس گئے، طواف کیے اور مکہ والوں کو اناؤنس کیے کہ وہ یثرب جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے یہ بھی کہا کہ جو بھی ان کو روکنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اب یہ بات سن کر مکہ والے خاموش رہے، کیونکہ کسی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکے، اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ 20 اور مسلمانوں کو بھی یثرب لے گئے، ٹھیک ہے۔ اب دھیرے دھیرے مکہ کے سارے مسلمان ہجرہ کر کے یثرب چلے گئے، بچے تھے بس کچھ لوگ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی سفر کے لیے تیار ہوئے تھے، وہ بھی یثرب جانے کے لیے تیار ہوئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرہ کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے ان کو ہنٹ دیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ ہجرہ کرنا پڑے گا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بات سنے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں ہجرہ میں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بات سنے تو وہ تیاری میں لگ گئے، وہ اونٹوں کو تیار کر رہے تھے، ان کو کھلا کر اسٹرانگ بنا رہے تھے کہ جب ضرورت پڑے تو ان سے بہترین سپورٹ ملے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ جانا تھا، رائٹ۔ تو وہ ایسی پلاننگ کر رہے تھے کہ ان کو کوئی مشکل نہ آئے، کیونکہ کیا لگتا ہے کہ مکہ کے مشرکون یہ سب دیکھ کر چپ رہیں گے؟ نہیں، ان کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سک رہے تھے کہ کیسے یہ مسلمان اب ان کے کنٹرول سے نکل گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سپورٹ مل رہا تھا جس سے ان کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ تو اب مکہ کے سارے لیڈر جو تھے وہ ایک میٹنگ بلائے اپنے پارلیمنٹ میں، دارالندوہ میں، ٹھیک ہے۔ اس میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ابلیس بھی تھا۔ ابلیس ایک انسان کی شکل میں آیا تھا جو نجد کا ایک شیخ تھا جس کا نام تھا شیخ جلیل۔ تو کہا گیا ہے کہ ابلیس اس انسان کی شکل میں موجود تھا۔ اور کون کون موجود تھے اس میٹنگ میں؟ ابو جہل، ابو بختری، ابو الاسود اور کئی لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اب میٹنگ شروع ہوئی، تو اب اس میٹنگ میں کسی نے کہا کہ کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نکال دیں گے۔ تو ابلیس جو شیخ جلیل کے حلیے میں تھا اس نے کہا کہ دیکھو، محمد کے جو الفاظ ہیں وہ بہت میٹھے ہیں جس سے یہ لوگوں کا دل جیتتا ہے، اگر ہم اسے یہاں سے نکال دیں گے تو وہ کسی اور قبیلے کے پاس جائے گا اور ان کو اپنا فالوور بنا دے گا، اور پھر ان کا سپورٹ لے کر وہ آ کر تم پر حملہ کرے گا، تو اسی لیے کوئی اور پلان سوچو۔ پھر کسی نے کہا کہ کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر قید کی سزا دے دیں گے، جیسے پہلے کے زمانے میں پوئٹس کو، شاعر کو دیتے تھے، ویسے ہی وہ اپنی زندگی بھر قید ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ تو ابلیس نے کہا نہیں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرو گے تو تم کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھیوں ان کو جب یہ پتہ چلے گا تو وہ چپ بیٹھیں گے؟ نہیں، وہ آئیں گے، تم پر حملہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لے جائیں گے۔ کچھ اور سوچو۔ تو اب ابو جہل نے کہا کیوں نہ ہم ہر ایک ٹرائب سے، ہر ایک قبیلے سے اور کلان سے ایک ایک آدمی کو جمع کریں گے اور سب ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کر کے ان کا قتل کر دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ کسی ایک ٹرائب کا نام نہیں آئے گا، رائٹ؟ سب لوگ اس میں حصے دار رہیں گے، اور بنو عبد مناف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرائب تھی، وہ لوگ سارے ٹرائبس کے ساتھ تو ایک ساتھ نہیں لڑ سکیں گے، وہ لوگ سب کے ساتھ تو بدلہ لے نہیں سکیں گے۔ تو اس بات پر سب لوگ راضی ہو گئے۔ اب وہ لوگ یہ پلان بنا رہے تھے کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جائے۔ دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ اللہ بھی پلان کر رہے تھے۔ اللہ نے سورہ انفال میں آیہ نمبر 30 میں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اور وہ وقت یاد کرو جب مکہ کے مشرکون تمہارے خلاف چال چل رہے تھے، تم کو قتل کرنے کی یا قید کرنے کی یا تمہیں مکہ سے باہر نکالنے کی۔ وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔
پھر کیا ہوتا ہے، ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو یہ اللہ کا حکم دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب ہجرہ کر کے یثرب جانا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت بھی بتائے جس وقت ان کو ہجرہ کرنا ہے، اور یہ بھی بتائے کہ مشرکون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش رچ رہے ہیں، اس لیے ان سے کہا کہ آپ اپنی جگہ پر نہ سوئیں، ٹھیک ہے، اپنے سونے کی جگہ کو بدل دیں۔ اور پھر دوپہر کو جب سب سو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہجرہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بات سنے، وہ جلدی سے اپنے اونٹوں کو تیار کیے اور وہ ساتھ ساتھ ایک گائیڈ کو بھی ہائر کیے جس کا نام تھا عبداللہ بن ارقیت، ٹھیک ہے۔ یہ جو گائیڈ تھا، اس کا کام تھا کہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب تک پہنچا سکیں، کیونکہ عبداللہ کو مکہ سے یثرب کے سارے راستے اچھے سے پتہ تھے، اور عبداللہ مسلمان نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ سے کہتے ہیں کہ وہ 3 راتوں کے بعد ان سے ثور کے پہاڑ پر ملے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روز کے کاموں میں بزی ہو گئے تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ ہو کہ یہ کچھ تیاری میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو روز رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی صلاح پڑھ کر سو جاتے تھے اور تہجد میں اٹھ کر کعبہ کے پاس جا کر طواف کرتے تھے۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا تھا، اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو ان کے جگہ پر سلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو یہ مشرکون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کے ان کے گھر کو سراؤنڈ کر لیتے، یہ انتظار میں کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے اور کب یہ ان پر حملہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ باہر سے چھپ کر یہ بھی دیکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے یا نہیں۔ جب علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سو رہے تھے تو ان کو لگا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سو رہے ہیں، اور وہ اپنے پلان کے مطابق ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے پلان کے علاوہ اللہ نے بھی کچھ پلان کر رکھا تھا، اور اللہ کا پلان تو سب سے بہترین پلان ہے، رائٹ۔ تو پھر کیا ہوا، علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ تو سو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گھر میں موجود تھے، اب ان کو گھر سے نکلنا تھا۔ تو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے، اپنے ہاتھ میں ریت لیے اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کو پڑھ رہے تھے، یعنی ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب سچ دکھائی نہیں دیتا۔ اس آیت کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ریت کو ان لوگوں کے اوپر پھینک دیے جس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ اب وہاں سے دونوں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر شروع کیے، اور یہ لوگ یثرب کے الٹے ڈائریکشن میں جا رہے تھے، یعنی یمن کی طرف، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ مشرکون یثرب کے راستے میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ یثرب کے اپوزٹ ڈائریکشن سے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا کیا لیسنز ہمیں سیکھنے کو ملے؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرو لیڈرشپ کوالٹی تھی کہ وہ مکہ میں سب سے آخر تک رکے، وہ سب سے پہلے یثرب نہیں چلے گئے تھے، رائٹ، وہ پہلے مسلمانوں کو یثرب بھیجے، اور پھر وہ صبر کر رہے تھے کہ کب ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم آئے گا اور کب وہ پھر یثرب جائیں گے، رائٹ۔ اور دوسرا لیسن کیا تھا کہ اللہ جب جسے چاہتا ہے مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ عبداللہ یہ جو گائیڈ تھا ان کا، یہ مسلمان نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے یہ راضی ہو گیا تھا، رائٹ۔ اور تیسرا لیسن کیا تھا کہ اللہ کے پلان کے آگے کوئی اور پلان نہیں ٹکتا، اور اللہ سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے۔ اب آگے کیا ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اپنے سفر پر نکلے، رائٹ۔ اب یہ لوگ یثرب کے اپوزٹ ڈائریکشن سے جا رہے تھے، یعنی یمن کی طرف، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ان کے گھر کے باہر کھڑے تھے، وہ انتظار میں ہی تھے جب تک کہ علی رضی اللہ عنہ فجر کے لیے گھر سے باہر نہ نکلے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ تاچھ کی، اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو نہیں پتہ، وہ لوگ سمجھ گئے کہ ضرور یہ ان کا پلان تھا۔ وہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیے اور ان کو کعبہ کے پاس لے جا کر باندھ دیے، اور ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خیال آیا اور وہ لوگ فوراً ان کے گھر گئے۔ اب وہاں پر ان کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ موجود تھی،
تو ان سے پوچھا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ اسما رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے نہیں معلوم میرے والد کہاں ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل اسما رضی اللہ عنہا کو اتنی زور سے تھپڑ مارتا ہے کہ ان کے کان کی جو بالی تھی، جو ایئرنگ تھی، وہ نکل کر سے گر جاتی ہے۔ تو دیکھیے جیسے ہی ان لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں نہیں ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ بھاگ نکلے۔ تو اب ان کو ڈھونڈنے کے لیے ایک انعام رکھا گیا جو کہ تھا 100 اونٹ۔ تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا تو زندہ یا تو مار کر لے آئے گا، ان کو 100 اونٹ کا انعام ملے گا۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے اپنے لوگوں کو مکہ میں چھوڑ کر جانا کیا آسان تھا؟ نہیں، چاہے وہ علی رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اسما رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو، ان لوگوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جانا یہ بہت مشکل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی۔ اپنوں کو مشرکون کے حوالے کر کے جانا یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نکلیں، اور کس کے ساتھ؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ تو یہ لوگ اللہ کے اوپر ہی توکل رکھ کر نکل گئے، کیونکہ اللہ ہی تو ہے جو ان کے پیچھے ان کے لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے، رائٹ؟ تو اب آگے کیا ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ فجر سے پہلے ہی غار ثور تک پہنچ گئے۔ تو اب ابو بکر رضی اللہ عنہ اس غار میں گئے اور چیک کیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیروں پر، ان کے لیپ پر سو گئے۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیر کو کچھ کاٹتا ہے اور ان کو اتنا درد ہوتا ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، پر پھر بھی وہ ذرا سا بھی نہیں ہلے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ٹوٹے۔ اور جب وہ درد برداشت کر رہے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ان کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور وہ آنسو نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فوراً اٹھ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ کاٹا، اور وہ اپنا تھوک لیے اور وہ فوراً ان کے زخم پر لگا دیے، جس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا درد کم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ان کے پلان کے اکارڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 راتوں تک اسی غار میں رہے، ٹھیک ہے، تاکہ مشرکون یہ سمجھیں کہ یہ لوگ یثرب پہنچ گئے، تو شاید ان کی پہرے داری تھوڑی کم ہو جائے گی۔ تو ان 3 دنوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ان سے رات میں آ کر ملتے تھے اور ان کو مکہ کی خبر دیتے تھے، اور وہ صبح ہونے سے پہلے واپس چلے جاتے تھے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام، جس کا نام تھا عامر بن فہیرہ، وہ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو شیپ تھے، بکریاں تھے، ان کو چرھانے کے لیے وہیں آس پاس آتا تھا، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو دودھ دے کر چلا جاتا تھا تاکہ یہ لوگ بھوکے نہ رہیں۔ اب دوسری طرف مشرکون کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگ مکہ کے چاروں طرف اپنے لوگوں کو بھیج دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے لوگ اس جگہ بھی پہنچ گئے جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ اگر وہ لوگ غار کے ٹپ پر جا کر نیچے دیکھتے تو ان کو ضرور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھ جاتے، اور اس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیا کہ فکر مت کرو، ہم دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، اور ویسے ہی ہوا، اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ نہیں سکے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب تیسری رات کو عبداللہ جو ان کا گائیڈ تھا، ٹھیک ہے، وہ ان سے ملنے آیا ان کے پلان کے مطابق، اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2 اونٹوں کے ساتھ آیا، اور اس کے ساتھ ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ وہ بھی ساتھ تھا۔ تو اب یہ لوگ 4 لوگ تھے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کا غلام عامر بن فہیرہ، اور جو گائیڈ تھا وہ تھا عبداللہ۔ اب یہ 4 لوگ یمن کی طرف یعنی ساؤتھ کی طرف نکل گئے تھے، ٹھیک ہے، یثرب کے الٹے ڈائریکشن میں، اور وہاں سے ریڈ سی کی طرف گئے، اور پھر وہاں سے ایسا راستہ لیے جو بہت ہی کم لوگ یوز کرتے ہیں، جو یثرب کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ لوگ رات بھر سفر کیے اور دوسرا دن آدھا دن بھی سفر کیے، اور اس کے بعد یہ لوگ کہیں رکے ریسٹ کرنے کے لیے۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا جس کے شیڈو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسٹ کیا۔ وہ لوگ وہاں پر تھوڑی دیر سو گئے تھے، آرام کر رہے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہاں پر کوئی چرواہے دکھے جس سے انہوں نے دودھ لیا، اور وہ دودھ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دیے۔
اور اس کے بعد پھر سے وہ لوگ سفر کے لیے نکل گئے۔ اب وہ لوگ ایک جگہ پہنچے جو خدید کے آؤٹسکرٹس پر تھی، ٹھیک ہے، مشال کے قریب، جو مکہ سے اراؤنڈ 130 کلومیٹرز دور پر تھا۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا ٹینٹ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ وہ ٹینٹ میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت تھی۔ کہا گیا ہے کہ اس عورت کا نام تھا معبد، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں اس عورت کے پاس گئے اور ان سے کچھ کھانے کو پوچھا۔ اس نے کہا کہ اس کی بھیڑ بکریاں جو ہے وہ چرنے کے لیے بہت دور گئی ہیں، بس اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بکری ہے جو دودھ نہیں دیتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اجازت مانگی کہ وہ اس بکری کو دیکھیں اور اس سے دودھ نکالنے کی کوشش کریں، اور پھر وہ عورت نے ان کو اجازت دے دی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس گئے اور اس سے دودھ نکالنے کی کوشش کی ہے تو وہ بکری برتن بھر دودھ دے دی تھی، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں نے وہ دودھ پیا، اور پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں بھر کر دودھ نکال کر معبد اور اس کی فیملی کے لیے چھوڑ کر نکل گئے۔ اور جب شام ہوئی تو معبد کے شوہر واپس اپنے بکریوں کو لے کر گھر آئے، اور معبد نے ان کے شوہر سے کہا کہ جو کچھ دن میں ہوا تھا کہ لوگ ایسے آئے اور جو بکری ان کی تھی اس نے دودھ بھی دیا اور یہ لوگ پی کر نکلے۔ تو اب یہ بات سن کر معبد کے شوہر نے کہا ضرور یہ وہی انسان ہے جس کو مکہ والے ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر مجھے کبھی موقع ملے تو میں بھی ان کے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خدید سے نکلے تو راستے میں مکہ کا ایک اور آدمی سرقہ بن مالک نے ان کو دیکھ لیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ان کو پکڑ لے گا اور مشرکون کے حوالے کر دے گا اور وہ اپنا انعام لے لے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ان کی طرف اپنا گھوڑا دوڑایا، اتنے میں ہی وہ گر گیا۔ اب کیونکہ وہ لالچ میں تھا، اپنے گھوڑے پر دوبارہ بیٹھا اور ان کا پیچھا کیا۔ اس بار وہ ان لوگوں کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، کیونکہ دیکھیں ایک طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی ان کے ہاتھوں میں تھی، رائٹ؟ اگر اللہ نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو ذمہ دار مانتے۔ تو اب سرقہ ان کا پیچھا کر رہا تھا اور اس کا گھوڑا پھر سے گر گیا، اور اس بار اس کے گھوڑے کے پیر جو تھے وہ ریت میں دھس گئے تھے۔ اس کو غصہ آیا اور وہ اپنے گھوڑے کے پیروں کو ریت سے نکال رہا تھا۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھا، اس نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے کے پیروں کے جو نشان تھے وہاں سے ایسی دھول نکل رہی تھی جیسے کہ مانو کہ کوئی دھواں آ رہا ہو۔ وہ فوراً ڈر گیا اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور کہا کہ وہ ان سے ہار گیا اور وہ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تاکہ یہ آگے آ سکے، اور جب یہ آگے آیا اور ان سے ملا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور اس کے پاس جو کچھ کھانے کو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آفر کر رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا نہیں لیا۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ اس بارے میں قریش کو مت بتاؤ۔ سرقہ نے کہا کہ وہ یہ بات نہیں بتائے گا، لیکن اس کو اپنی جان کا ڈر تھا کہ کہیں قریش کو اس بات کا پتہ چل جائے گا تو پھر قریش اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ ریٹن چاہا، ٹھیک ہے، مطلب وہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریٹن کچھ لکھ کر دے دیں کہ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر سے کہا کہ وہ لکھ کر دے دیں، اور عامر جو ابو بکر کا سلیو تھا اس نے ایک اسکرپٹ پر یہ لکھ کر دے دیا کہ اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب سرقہ واپس گیا اور راستے میں اس کو اس کے لوگ ملے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے، تو اس نے ان سے کہا کہ اس نے یہ راستہ دیکھ لیا اور یہاں پر کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ ان آدمیوں کو لے کر واپس مکہ چلا گیا۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عامر ان کا غلام اور عبداللہ، یہ چاروں یثرب کے لیے نکل گئے۔ تو یہ لوگ جب ریم پہنچے، وہ بھی ایک جگہ کا نام تھا، تو وہاں انہوں نے زبیر بن عوام کو دیکھا، ٹھیک ہے، جو سریا سے اپنا سامان لے کر لوٹ رہے تھے اپنی ٹریڈ کیراوان کے ساتھ۔ تو جب زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے ان کو اپنی طرف سے کچھ سفید کپڑے تحفے میں دیے، اور پھر وہ اپنے راستے چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بھی اپنے راستے نکل گئے۔ اب نبوت ملنے کے بعد یہ 14th ایئر تھا کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے آؤٹسکرٹس خبا پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یثرب کے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنے والے تھے، رائٹ؟ تو یہ لوگ روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے،
وہ لوگ ہر دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے. وہ ہرا جاتے تھے جو یثرب کے آؤٹسکرٹس میں تھی. وہاں پر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے جب تک کہ اندھیرا نہ ہو جاتا, اور جب اندھیرا ہو جاتا تو وہ واپس آ جاتے, یہ سوچ کر کہ شاید آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے. دیکھیے ان لوگوں کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, جس طرح وہ ان کا انتظار کرتے تھے ہر دن. سبحان اللہ. اب اس دن بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچ رہے تھے, جبھی بھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے, اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تھے تو یہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے اور واپس یثرب پہنچ رہے تھے. اب اتنے میں ہی ایک یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتے ہوئے دیکھا. وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جس کا یثرب والے انتظار کر رہے تھے. تو اس نے زور سے چلا کر کہا, اے عرب کی قوم, جس کا تمہیں انتظار ہے وہ آخر آ ہی گیا. جیسے ہی ان لوگوں نے یہ سنا, وہ اپنے ہتھیار اٹھائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے, ان کے استقبال میں, ان کے ویلکم میں. اور یہ نیوز یثرب کے باقی سب لوگوں میں بھی پہنچ گئی تھی, اور سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ گئے. کئی لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے. سب لوگ اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر دور سے ہی صحیح ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے تھے, وہ دیکھنے کی کوشش میں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب کے ساتھ فائنلی قباء پہنچے جو یثرب کے آؤٹسکرٹس میں تھا. ٹھیک ہے, اور قباء میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. اس سیشن کو ہم یہیں روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.